अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़राइट 8। वही बात होगी जो आपके जहनों में है कि जो लॉकडाउन का आज ऐलान हुआ है वो उस पर क्या रीडिंग है, हुकूमतों की प्रोविंशियल क्या रीडिंग है, डॉक्टर्स की क्या रीडिंग है, और उसको हम क्या देखें कि ये कोरोना वायरस का जो फैलाव है उस पर इसका क्या असर होगा। तो पहले देख लेते हैं कि फ़ैसला क्या हुआ है नाज़रीन। असद उमर साहब ने सबसे पहले अनाउंस किया, मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग और एनसीओसी के चेयर भी उसको करते हैं, सुनिएगा। 14 अप्रैल को हमने खोला था, कंस्ट्रक्शन का वज़ीर आज़म ने ऐलान किया था। फेज़ की आज यूनानिमसली यानी मुतफ़क़ा तौर के ऊपर उसके ऊपर इत्तफाक हो गया। छोटी मार्केटें जो हैं उनको खोलने की इजाज़त हो, फजर के बाद इजाज़त दे दी जाए, सहरी के बाद जो है लोग निकल के शॉपिंग कर सकें और 5 बजे तक वो दुकानें खुली रहें। तमाम दुकानें जो हैं, तमाम मार्केट्स, तमाम कारोबार जो हैं वो हफ्ते में 2 दिन के लिए बंद किए जाएंगे। सिलेक्टिव डेजिग्नेटेड यानी जिसकी निशानदेही कर दी जाएगी, पहले से फैसला होगा, वो ओपीडीज खोलने का भी फैसला किया गया है। जी नाज़रीन, ये बड़ा क्लियर है कि हफ्ते में 2 दिन दुकानें सब जगह बंद रहेंगी। एजेके ने अलबत्ता ये कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के 1 दिन एडिशनल बंद करेंगे, 3 दिन बाकी। आपने सुना 9 से 5 इफ्तारी सहरी से लेके 5 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। ये जो पहले ख्याल था कि ईद वगैरह की शॉपिंग के लिए रात को खोली जाएंगी, वो अग्री कर लिया है कि नहीं होंगी। इससे पहले हम प्राइम मिनिस्टर की बात पर चलें और जो फैसले हुए, ये कहते चलें कि बहुत सी बातें जो हैं डायरेक्टली उनका ताल्लुक ज़ाहिर है कोरोना वायरस से, उसी पर बात करें। लेकिन ये जो कमांड एंड जो एक ऑपरेशन सेंटर है और जो फिर एक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है, ये जो चीज़ें हैं, ये 2 जो प्लेटफॉर्म्स बने हैं, उसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि जो भी बाहर बातें बाद में होती है लेकिन डेफिनेटली कोऑर्डिनेटेड एक अप्रोच लेके चल रहे हैं। और इस पे आगे भी बात करेंगे कि जो सिंध पर पहले तनकीद हो रही थी, अभी बलूचिस्तान उससे भी बढ़ के बात करें। और प्राइम मिनिस्टर ने भी बड़ी क्लियरली कहा है कि जो सूबे कहेंगे उसी तरीके से चलेंगे। सुनिएगा प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा। अगर हमने इस मुश्किल वक्त से निकलना है, आप सब ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी तफसील में बात की नाजरीन, सुनिएगा वो क्या कहते हैं एनसीओसी के बारे में और तमाम उन्होंने जो जिक्र किया फैसलों के बारे में, सुनिए। खुदा ना खास्ता अगर ये फिर से एक तेज़ी से अगर ऊपर स्पाइक आ गई, मतलब कि एकदम केसेस बढ़ गए और लोगों ने एहतियात ना की, तो हमें तो फिर से बंद करना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर ने यह भी बता दिया कि अगर मसला होगा तो इसको फिर से बंद किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ने अपने कमेंट्स में ये भी कहा नाजरीन बड़ी क्लियरली कि ये हमारी बातचीत बहुत इश्यूज़ पर हुई है, और ये उन्होंने कहा कि मैंने कह दिया असद उमर से कि जो फैसले सूबे करेंगे उसी तरीके से, वो बेहतरी उसी में है और इसी तरीके से आगे चला जाएगा। जाहिर है एक सूबों के पास अपने भी हकूक़ हैं, अपनी भी अथॉरिटी है, उसको भी एक्सरसाइज वो कर रहे हैं। फिर नाज़रीन पब्लिक सपोर्ट के बारे में भी बड़ी क्लियरली प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है, उसके बगैर ये बात आगे बढ़ नहीं सकती। हम इसका रोकथाम जो है उसका इन्हिसार आप पर है, यानी पब्लिक जो है SOPs को फॉलो करे, बिज़नेस कम्युनिटी फॉलो करे। फिर नाज़रीन एक और आज फैसला हुआ जो कि शफकत महमूद साहब ने जिसको अनाउंस भी किया, एजुकेशन के हवाले से, सुनिएगा। है अब 1 जून को नहीं खुलेंगे बल्कि वो 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। जितने बोर्ड्स के इम्तिहानात हैं वो हमने कैंसिल कर दिए गए, मुलतवी नहीं किए, वो ख़त्म कर दिए गए हैं। और अब जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के मुख्तलिफ बोर्ड्स के इम्तिहानात होने थे अब वो नहीं होंगे। जो पिछले साल का रिज़ल्ट है उसकी बुनियाद पर प्रमोशन होगी। तो नाज़रीन बड़ी क्लियरली कुछ फैसले हुए, कुछ जो फैसले जिस मुतवक्के थे कि जैसे ट्रांसपोर्ट खुलेगी और हवाई जहाज़ और ट्रेन वगैरह, वो नहीं हुआ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी रोकी गई। हमें ज्वाइन किया नाज़रीन डॉक्टर फैसल सुल्तान, आपको मालूम है
प्राइम मिनिस्टर के फोकल पर्सन है ऑन कोरोना वायरस, और ये बहुत इनका कलीदी रोल है उसमें जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर इस चीज़ को लेके आगे चल रहा है ऑन द मेडिकल फ्रंट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल सुल्तान हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन, शैला रज़ा साहबा मिनिस्टर फॉर वुमेन डेवलपमेंट सिंध से ताल्लुक़ है इनका, बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहबा हमें ज्वाइन करने का। और मुसर्रत चीमा साहबा हमारे साथ ज्वाइन किया, इन्होंने ये पंजाब से हैं, फोकल पर्सन है कोरोना वायरस की। बहुत शुक्रिया आप सबका। नाज़रीन, हमें बलूचिस्तान से भी ज्वाइन करेंगे शेवानी साहब कुछ देर बाद, लेकिन शुरू करते हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब आपसे। आपकी हम देख रहे थे, आपने आज जो आपके अपने कमेंट्स थे डॉक्टर साहब, आपने ये ज़रूर कहा कि लो रेट है पाकिस्तान में, लेकिन आपने ये भी फरमाया कि थ्रेट है इसके फैलने का, और प्राइम मिनिस्टर भी बार बार ये कह चुके हैं। आपने फिर ये फरमाया कि लोगों से कि SOPs पर अमल करें। तो डॉक्टर साहब, जब हम देखते हैं तस्वीरें देखते हैं लोग अगर बैंक गए हैं या किसी मार्केट गए हैं या पासपोर्ट के ऑफिस गए, नादरा के ऑफिस के बाहर गए, तो वहाँ दर्जनों इफ नॉट हंड्रेड्स लोग इकट्ठे खड़े होते हैं। तो ये कितना मुमकिन है कि लोग SOPs पर अमल करें? किसी हद तक तो जी इसका इन्हिसार इस मामले की शिद्दत या इसकी जो सेवेरिटी है या इसके अंदर जो पोटेंशियल है आगे ख़राब होने का, उसका एहसास करने से है। ये सोच हम सबको कुछ किसी हद तक अडॉप्ट करनी होगी ना। ज़ाहिर है इसके अलावा इस मैसेज को, इस आइडिया को तमाम लोगों तक पहुंचाना जो है वो भी ज़रूरी है। तो दोनों बातें हैं, आपने सोशल मोबिलाइजेशन, लोगों के ख्यालात को मोल्ड करना है कि ये सिर्फ पुलिसिंग से नहीं हो सकता, और नामुमकिन है 20 करोड़ या 21 करोड़ लोगों का मुल्क जो है उसमें पुलिसिंग जो है वो नामुमकिन है हर एक के ऊपर की जाए। तो इसीलिए इस बात को, इस सारे मिशन को, इस आइडिया को हमें अपने आप के ऊपर तारी करना होगा, इंटरनलाइज करना, और इस अपने आप को यकीन दिलाना है कि आखिरकार ये इस सारी एफर्ट में हमारा भी हिस्सा है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है हर जगह, हर सेंटर या हर किसी पोटेंशियल जगह जहां हजूम हो सकता है उधर पुलिस नहीं पहुंच सकती। किसी भी मुल्क में मुश्किल होता है इस तरह से। तो मैं समझता हूं कि ये ओनरशिप सिटीजन्स हमें लेनी है, और हमारी लीडरशिप को ये लगातार कम्युनिकेट करना है कि ये जो स्लो डाउन ऑफ द लॉकडाउन या एक रिड्यूस्ड रिस्ट्रिक्शंस जो हैं, जिसमें पाबंदियों में कमी की गई है, बाहर कैफ ये तभी कामयाब हो सकती है बात, इसमें हम दोनों मुश्किलात से बचे तभी रह सकते हैं अगर हम खुद भी एहतियात का दामन ना छोड़ें। अच्छा, ये बताइएगा, एक आपने ये फरमाया कि हमारे जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं पूरे मुल्क में, आपने कहा इन पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, अभी नहीं पड़ा, हमारे हॉस्पिटल्स इसको संभाल सकते हैं जो सिचुएशन है। लेकिन डॉक्टर साहब, 2 रोज़ से हमारे प्रोग्राम में आ रहे हैं बलूचिस्तान की हुकूमत के स्पोक्स पर्सन, और उन्होंने तो कहा कि हमने टोटल लॉकडाउन अनाउंस किया। उन्होंने कहा हमारे अस्पतालों पर ऑलरेडी प्रेशर पड़ रहा है, और उन्होंने कहा सिचुएशन बड़ी अलार्मिंग है। उन्होंने बड़ी क्लियरली ये बात कही। तो आपने वो मद्देनज़र रखी बात जो बलूचिस्तान की है, और उस सिचुएशन पे आप क्या कहेंगे? ये देखिए, दोनों बातें किसी हद तक अपनी जगह दुरुस्त हो सकती हैं। सतही तौर पे आपको दोनों शायद फ़र्क लगेंगे, लेकिन गौर से देखिए, एक तो ये है कि हर जगह की एक इंडिविजुअल सिचुएशन हो सकती है, हर शहर की, हर प्रोविंस की, और उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क भी हो सकता है। मैं आपको एक ओवरऑल नंबर बता रहा हूँ या एक ओवरऑल असेसमेंट बता रहा हूँ, और वो ये है कि इस वक्त जो हमारा सिस्टम है उसमें अगर आप गुज़िश्ता से 2 हफ्ते पहले की सिचुएशन लें, तब को आज से कंपेयर करें, तो इसमें कोई शक नहीं कि पहले की निस्बत इस वक्त जो हमारे अस्पताल हैं उनमें मरीज़ कोरोना से जो सफ़र कर रहे हैं वो ज़्यादा हैं, इसमें कोई शक नहीं। उनका नंबर बड़ा है, तादाद बड़ी है, और उनमें जो कदरे बीमार लोग हैं उनकी तादाद में भी इजाफा हुआ। लेकिन जब आप इसको पूरे तनाजुर में देखें कि आपकी जो टोटल कैपेसिटी है उसके हिसाब से देखें, तो अभी कुछ गुंजाइश बाकी है, और अक्सर जगहों में खासी गुंजाइश बाकी है। लेकिन ये बिल्कुल मुमकिन हो सकता है कि किसी एक शहर में, किसी एक जगह में या किसी एक रीजन में रिलेटिव शॉर्टेज हो सकती है, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि विद इन द रीजन, विद इन द प्रोविंस, एक शहर के अंदर भी बड़ी इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन चल रही हो। ये मुमकिन है कि एक जगह
وینٹیلیٹرز کم پڑ جائیں کسی ایک اسپتال میں، اور برابر میں ایک اور اسپتال ہو یا 1 کلومیٹر چھوڑ کے ایک اور اسپتال ہو جہاں ان کی گنجائش موجود ہو اور ابھی وہ سامان موجود ہو. تو ان چیزوں کو میچ کرنا اور افیکٹولی مینیج کرنا بھی جو ہے وہ ضروری ہے، اور اس کے لیے کوشش ہم کر رہے ہیں کہ ایک لائیو انفارمیشن ان بیڈس کی اور وینٹیلیٹرز کی کم از کم نیشنل کمانڈ سینٹر میں بھی موجود ہو اور وہ صوبوں تک اور ان کے ڈیسیجن میکرز تک کمیونیکیٹ ہو. تو یہ بڑا کیئرفلی دیکھنے کے دن ہیں. کوئی شک نہیں کہ تھوڑا سا پریشر ابھی ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں بڑھ بھی سکتا ہے. اچھا، میں چاہوں گی کہ شیلا رضا صاحب سے پوچھیں کہ جو سندھ میں ایک جو تھنکنگ رہی ہے سندھ گورنمنٹ کی، کیا وہ آج صحیح طریقے سے ریفلیکٹ ہوئی جو پرائم منسٹر صاحب نے اناؤنس کیا؟ لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر فیصل، آپ نے بھی ذکر یہ کیا کہ جو بین الاقوامی صورتحال ہے، آپ نے کہا ہم نے گلوبل بھی سچویشن دیکھی ہے، اس کو بھی دیکھا، اپنی گراؤنڈ لوکل ریالٹیز بھی دیکھی ہیں. تو ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ اٹلی وغیرہ کو دیکھیں یا اور ممالک کو دیکھیں کہ انہوں نے جب اپنا شروع کیا لاک ڈاؤن کو ذرا اوپن اپ کرنے کی شروع کیا، اس کو سافن کرنے کی نرمی لے کے آئے، تو وہ اس وقت پر لے کے آئے جب کہ کیسز کم ہو رہے تھے، جب پیک ہو چکا تھا. تو ذرا ناظرین کو سمجھا دیں کہ آپ لوگوں کی طرف سے خود بار بار کہا جاتا ہے کہ پیک ابھی آنا ہے، تو اس صورت میں جو لاک ڈاؤن کی نرمی ہے، آئی انڈرسٹینڈ دا اکنامک آرگیومنٹ، لیکن جو یہ میڈیکل آرگیومنٹ ہے جو اٹلی وغیرہ اور ممالک نے اس کو استعمال کیا کہ جب یعنی کہ کرو جو ہے وہ بیسکلی پلیٹو بن جائے اس وقت آپ اس میں اوپننگ اپ کریں. تو ہماری جو تھنکنگ ہے اس پر ذرا اپنا بتائیے گا. دیکھیے، یہ اس کو تھوڑا سا غور سے سوچنے کی بات ہے. جن ملکوں میں بہت شارپ اور ارلی اور سڈن پیک آئی اور رائز ہوا، وہاں اس پیک سے ڈراپ بھی ان کو واضح طور پہ نظر آ گیا. یعنی بہت سے کیسز جلدی آئے اور جو پیک تھی وہ تیزی سے اوپر گئی، یعنی اچیو ہوئی، آئی، اور اس کے بعد کچھ جگہوں میں وہ گئی اور اس کے مطابق یا اس سے پہلے یا اس کے اراؤنڈ انہوں نے فیصلے لیے. جو یہاں ہماری سچویشن ہے، ہماری اس طرح کی شارپ پیک نہ آئی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ٹریجیکٹری جو ہے وہ بہت سے ملکوں سے شاید فرق ہو، اور صرف ہماری نہیں، ہمارے جو ہمسایہ ملک ہیں جن کی صورتحال کچھ ہم سے ملتی جلتی ہے، ادھر بھی یہ پیک اس طرح سے نہیں آ رہی. سو یہ عین ممکن ہے کہ یہ جس پیک کا ذکر ہو رہا ہے کہ جی وہ آ جائے تو پھر کریں. ایک تو یہ کہ پیک کے گزر جانے سے پہلے پتہ نہیں چلتا کہ گزری. دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں صرف دنوں کی بات نہ ہو، ہفتوں کی بات نہ ہو سکتا ہے اس سے بھی لانگر ٹائم ہو. تو ہمارا جو کرو ہے، یہ جو ہمارا ٹریجیکٹری ہے وہ شیلوور ہے، اور دیر فور اٹ ول ٹیک اے لٹل بٹ لانگر ٹو نو کہ واقعی یہ پیک گزر گئی ہے اور یہ پیک آتی کب ہے. سو اس لیے جسٹ بیکاز کسی اور ملک نے کسی اور طرح سے ڈیل کیا، ہمیں اس سارے ڈیٹا کو دیکھ کے، خود اپنی سچویشن کو دیکھ کے، اپنے ٹائم فریمز کو مد نظر رکھ کے یہ فیصلہ کرنا تھا. میں سمجھتا ہوں فائنل فیصلہ ہمیشہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا ہوتا ہے، انہوں نے تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے. لیکن جو میڈیکل فیکٹس ہیں، ہماری جو ایپیڈیمک کی شکل ہے، جو صورتحال ہے، جس انداز سے وہ اوپر گئی اور جا رہی ہے، اور اس کی جو سپیڈ ہے ہم نے ان کے سامنے رکھی ہے، اور اسی کو دیکھ کے یہ سوچا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ زیادہ لمبا عرصہ اس کو پیک آنے میں لگے، لیکن یہ ممکن ہے کہ شیلوور لوور پیک ہو. تو یہ دونوں صورتوں کو ایک جا سے کمپیئر کرنا ذرا مشکل ہے. ٹھیک ہے، اور پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں کہ ان کیس بڑھے تو پھر یہ جو لاک ڈاؤن میں نرمی ہے اس کو ختم کریں گے. یہ ہم گفتگو کو کنٹینیو رکھیں گے. ڈاکٹر فیصل ہمارے ساتھ ہیں. شیلا رضا صاحب یہ بتائیے کہ وہی سوال کہ سندھ آج اس کو تسلی ہے کہ اس کے جو کنسرنز تھے وہ فیکٹر ان ہوئے اور جو ڈیسیجنز ہوئے ہیں وہ مل کر کے ڈیسیجنز ہوئے ہیں؟ اچھا، سندھ نے بارہا پہلے بھی یہ کہا ہے کہ ہم یہ ڈیسیشنز لیے ہیں جو کہ ہم نے وفاق کے ساتھ بیٹھ کے کیے ہیں. اب ڈاکٹرز بھی موجود ہیں اور جو صورتحال ہے اس میں آپ کو فیصلے تو کر رہے ہیں، لیکن آپ اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ تسلی میں ہیں. آپ کو فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں ایک ایسے وقت میں جب 300-350 جو ہے وہ روز پازیٹیو آ رہے ہیں اور مختلف جگہ پہ کیسز بڑھ رہے ہیں. آپ کو فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں کیونکہ بدقسمتی سے جس وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ لاک ڈاؤن کیا جائے تو اس
کو کنفیوز کیا گیا اس نیریٹو کو، اور گو کہ لاک ڈاؤن ہوا لیکن لاک ڈاؤن نہیں تھا اس طرح سے جیسے کہ ہونا چاہیے تھا. آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں، اور کیونکہ میں مین روڈ پر رہتی ہوں اور میرے گھر کے سامنے 2 بڑے ہاسپٹل بھی ہیں، آغا خان اور لیاقت نیشنل، تو جو ٹریفک اس پہ رواں دواں رہتا ہے، 2-2 3-3 لوگ بائک پہ ہوتے ہیں، پولیس سے لڑ رہے ہوتے ہیں، پولیس ناکوں سے نکل جاتے ہیں، اور رکشہ میں جتنے لوگ سفر کر رہے ہیں اور گاڑیوں میں، تو مجھے کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ وہ ایک لاک ڈاؤن میں ہے. یا میں کافی دفعہ ڈسٹرکٹ ایسٹ کی ہم نے بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور سیل کیے، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ اندر جا کے چیخنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کچھ لوگ ویڈیوز بنانے لگتے ہیں، کچھ بددعا دینے لگتے ہیں، تو ہمیں سیل کرنا پڑا کہ لوگوں نے بالکل بھی سوشل ڈسٹینسنگ کی پرواہ نہیں کرتے. اب ہم ادھر میں گئی تھی ملیر کینٹ میں نے یہ دیکھا کہ ہر شاپ کے سامنے ایک سپاہی کھڑا ہوا ہے اور اس نے ڈسٹینسنگ کرائی ہوئی ہے. تو یا تو ہمارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہر وقت ان کے سر پہ ایک آدمی کھڑا ہو اور ڈنڈے کے زور پہ یہ بات ہو، ادروائز وہ بالکل نہیں مانتے. اگر لوگوں نے ماسک بھی لگا رکھے ہیں تو وہ ان کی چن پہ لٹکے ہوئے، ناک اس سے کور نہیں کرتے اور پاس بیٹھے ہوئے ہیں. پھر میں ڈالمیاں، یہ جو میں ذکر کر رہی ہوں یہ سارے وزیر حلقے ہیں، ڈالمیاں، پہلوان گوٹ، ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کیسی آبادی ہیں. ڈالمیاں کی تقریباً ساری گلیاں جو ہے ان کو قرنطینہ کر دیا گیا تھا، لیکن انٹرنلی وہ اس طرح سے ملی بھی ہیں کہ وہ سارے ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اور جب ہم راشن کی ڈسٹریبیوشن کے لیے گئے تو کوئی کوارنٹین کا کانسیپٹ نہیں تھا. اور لائنز ایریا بھی جب میں گئی ہوں تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ رینجرز بھی موجود تھی، پولیس بھی موجود تھی، لیکن پھر وہی بات ہے کہ مارا تو نہیں جا سکتا، کوئی کرفیو تو ہے نہیں کہ ان کو ڈانٹا جائے. تو مجھے جو پریشانی ہے وہ یہ ہے بحیثیت شہری بھی اور حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے کہ ہمارے ہاں سوشل ڈسٹینسنگ بالکل نہیں ہوگی، اور یہ پیک کا وقت ہے. اور مجھے یہ ڈر ہے کہ جو آلریڈی ہمارے ہاں جی آپ کا پوائنٹ بڑا کلیئرلی آ گیا. شیلا صاحب مجھے بریک لینی ہے. جی واپس آتے ہیں ناظرین بریک لیکن یہ بات درست ہے جو بتا رہی شیلا رضا صاحبہ، لیکن ظاہر ہے اگر پولیس بھی کھڑی ہے اور اگر یہ بتا رہی ہے مین روڈ پہ ٹریفک بھی اتنا ہے، لوگ چل رہے ہیں، اب اس میں تو ظاہر ہے یہ وفاق کا تعلق اس سے نہیں ہے، یہ تو اس کا تعلق ہے جو کہ آپ اور ہم کر رہے ہیں، یا پھر جو نوعیت ہے لاک ڈاؤن کی اسی طریقے سے چلے گا. کیا ہوگا اس پر بھی بات کریں گے بریک کے بعد کہ کیا کوئی اور طریقہ تھا کہ بہتر اور بزنس بھی چلے اور جو عوام ہے وہ زیادہ اس پر جو لاک ڈاؤن کے SOPs ہیں اس پر عمل کرے. آفٹر دا بریک اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے ہماری پروونشل گورنمنٹس کے ریپرزینٹیٹیو سے. آج جو ڈیسیجن ہوئی، جو پرائم منسٹر نے بڑی کلیئرلی کہا کہ یہ جو صوبوں کی مشاورت کے ساتھ ہم ڈیسیجنز لے رہے ہیں. اور یہ یاد رہے کہ کل تک یہ کہا جا رہا تھا، خبر گرم تھی کہ انٹرنل فلائٹس جو ہیں وہ ڈومیسٹک شروع کر دی جائیں گی، ٹرینز کی بھی بات ہو رہی تھی، سب کچھ. لیکن کلیئرلی جب یہ سب کی ریزرویشنز آئی ہیں، سندھ کی بھی، بلوچستان کی بھی، پنجاب کی، اور پرائم منسٹر نے اس فیصلے، اس مشاورت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ ابھی پبلک ٹرانسپورٹ کسی طرح کی بھی نہیں کھلے گی. تو ہمارے ساتھ ناظرین مسرت چیمہ صاحبہ بھی ہیں. مسرت چیمہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آج جو حکومت نے فیصلے کیے ہیں، جو NCC میں فیصلے ہوئے ہیں، پنجاب اب ٹوٹلی سیٹسفائیڈ ہے ان فیصلوں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. بیسکلی اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو پنجاب اینڈ فیڈرل ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیشن کے ساتھ چل رہے ہیں. ابھی بھی جیسے یہ جو ہم نے ابھی آج جو ڈیسیژن میکنگ ہوئی ہے، جو پرائم منسٹر صاحب نے اناؤنس کیا، اس کی سفارشات، اس کی ریکمنڈیشن کہ پنجاب حکومت پنجاب کے لیے کس طرح کی فیصلے چاہتی ہے، یہ آلریڈی CM صاحب کنوے کر چکے تھے. لیکن وی آر تھینک فل کہ آلموسٹ جو کنسرن ہمارے ان کو ایڈریس کرتے ہوئے آج کا فیصلہ
آج کا فیصلہ سامنے آیا ہے. اور دوسری جہاں تک رہے گی بات, بالکل آپ کی بات بجا ہے کہ یہ جو ٹرانسپورٹیشن پہ ہمارا تھوڑا سا ہمارے کنسرنز تھے جو کہ جائز ہیں کہ اس میں سوشل ڈسٹینسنگ ہمارے لوگ جو ہے نا اس طرح سے ایس او پیز کو فالو نہیں کر رہے. تو آپ دیکھیں کہ ٹرینز کے اندر, لوکل جو بسیز ہیں ان کے اندر سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کرنا ایک خاصی مشکل ایکسرسائز ہوگی. تو اس لیے فی الوقت ابھی تک ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا پنجاب نے کہ ہم ابھی تک جو ٹرانسپورٹ ہے اس کو تو ہم الاؤ نہیں کر رہے, لیکن باقی جو ہمارے فیڈرل گورنمنٹ نے جو بھی اناؤنسمنٹس کی ہیں ہم بالکل اس کے انہی اناؤنسمنٹس کو ہی ہم انشاءاللہ امپلیمنٹ کریں گے. جیسے جو ہماری چھوٹی مارکیٹس ہیں, جو ہماری لوکل مارکیٹس ہیں, ان کو ہم اسی ٹائم حساب سے اوپن کریں گے. اور ایک بات جو امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ میں شیئر کر دوں کہ یہ ساری چیزیں مشروط ہیں, یہ ساری چیزیں کنڈیشنل ہیں کہ دو طرح کی صورتوں میں دوبارہ ہم لاک ڈاؤن پہ جا سکتے ہیں. وہ کیا سچویشن ہوگی, آئی وانٹ ٹو شیئر ود یو. ایک یہ کہ جو ہمارے تاجر حضرات ہیں وہ جو مارکیٹس, جو چھوٹی دکانیں ہم نے کھولنے کا الاؤ کیا ہے کہ وہ تمام ایس او پیز فرض کریں کہ منو ان تسلیم کرتے ہیں اور ان کو وہ فالو کرتے رہتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اگر وہاں پہ لوکل سپریڈ بڑھے گی تو ہم کمپلیٹ لاک ڈاؤن کے آپشن پہ اس ایریا کے حساب سے جائیں گے. اور اگر دوسری سچویشن یہ ہے کہ اگر وہ ایس او پیز کو فالو نہیں کرتے تو یہ فیصلے سارے ریوزٹ ہونے ہیں. ایک اور امپورٹنٹ چیز کہ پنجاب کی اگر میں بات کروں تو پنجاب میں 15 سے 20 ڈسٹرکٹ ایسے ہیں جہاں پہ ابھی کووڈ-19 اس طرح سے نہیں پھیلا, وہ کووڈ فری ہے. مثلاً وہاں پہ کیسز یا تو اکا دکا یا نہ ہونے کے برابر ہے یا ان کا ریشو جو ہے انڈر 10 ہے نمبر. سو ہم یہ جو ہماری پالیسی ہے ایز کرنے کی, وہ ڈسٹرکٹ وائز ہماری فرق ہے. ہر شہر کی ڈیفرنٹ پالیسی ہوئے گی. مثلاً جن ڈسٹرکٹس کے اندر جو کووڈ فری ڈسٹرکٹس اگر میں کہوں کہ وہاں پہ ہماری پالیسی اور ہوگی, اور ان شہروں میں جہاں پہ کرونا زیادہ ہے جیسے لاہور ہے تو اس کی پالیسی ہماری اور ہوئے گی. اور اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے انشاءاللہ وی آر ٹرائنگ کہ ہماری یہ جو ایک سمارٹ ٹیسٹنگ کی ڈرائیو ہے یہ ہمیں انیشلی تو ہم نے یہ شروع کی ہے 6 ڈسٹرکٹس کے لیے, لیکن آگے فردر ہم اس کو پورے پنجاب میں ایک تو اس سے میسو پیمانے پہ ہم لوگ سکریننگ کر لیں گے. اس سے ہمیں جو لوکل ٹرینڈز ہیں ان کو جج کرنا آسان ہوگا, اور پھر لاک ڈاؤن ہمارا سائنٹیفکلی ہم اس کو امپلیمنٹ کرنے کے قابل ہوئیں گے کہ کہاں اس پہ تفصیل میں آتے ہیں. لیکن آپ نے ایک اہم بات کی ہے, جی اہم بات آپ نے کی ہے کہ آپ نے کہا ڈسٹرکٹ وائز ہم دیکھیں گے. مثلا اگر لاہور, جس کو آپ کی منسٹر صاحبہ فرما چکی ہیں کہ وہ ایک بن گیا ایپی سینٹر, شیلا رضا صاحبہ آپ نے بھی کچھ ویریشن کی ہے اپنی لاک ڈاؤن پالیسی میں کہ جہاں اگر زیادہ ہیں کیسز تو ادھر آپ کی مختلف پالیسی ہے یا جہاں کم ہے وہاں مختلف ہے؟ جی بالکل, اگر آپ دیکھیں تو دیہی سندھ جو ہے اس میں آپ کو بہت کم کیسز نظر آ رہے ہیں, اور وہاں پر لیکن لوگوں نے احتیاط بہت کی ہے. چاہے آپ عمرکوٹ دیکھ لیں یا مختلف جگہ, تو آپ کو شاپس کے سامنے بڑے واضح دائرے نظر آ رہے ہوں گے. لیکن افسوس کہ کراچی ایک تو سب سے بڑا شہر ہے, اور یہاں پہ کچھ لوگ ایسے میرے جاننے والوں میں بھی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا ان ساری باتوں سے, اور کوئی چیز نہیں ہے اور ختم ہو جائے گا اور اللہ کا دیا ہوا ہے بس ٹھیک ہو جائے گا. زیادہ پھیلایا ہوا ہے لوگوں نے, تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے. تو ہم نے اسی لیے انٹرا سٹی بس سروس بند کی ہوئی ہے تاکہ جو ہمارے ایسے ایریاز ہیں, کچھ ڈسٹرکٹ ہیں جو بچے ہوئے ہیں اور جس میں کم ہے, وہ کراچی وہاں یہ انٹری نہ ہو اس کی. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. جی اگر آپ اجازت دیں تو ہمیں تیمور جھگڑا صاحب نے جوائن کیا ہے کے پی کے کا بھی انپٹ لے لیتے ہیں ناظرین. کہ جھگڑا صاحب ویلکم ٹو دا پروگرام. یہ بتائیے گا کہ آج پرائم منسٹر کی ڈیسیجنز جو ہیں کچھ ایسی ہیں ڈیسیجنز, میرا خیال ہے آپ لوگوں کا خیال تھا سکولز کے حوالے سے کہ کھول دیے جائیں, وہ بھی ایک فائنلی ڈیسیجن آیا کہ جولائی کے آخر تک شاید وسط تک سکولز بند رہیں گے, پبلک ٹرانسپورٹ بند رہنے کا کہا ہے. تو جنرلی آپ کو لگتا ہے کہ جس طرف فیصلے کیے گئے ہیں وہ فیصلے ٹھیک ہیں اور کووڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ فیصلے ٹھیک ہیں؟ جی فیصلے بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہائنڈ سائٹ میں ہر ایک فیصلہ ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن یہ بات
پرائم منسٹر صاحب ٹرانسپیرنٹلی کہتے ہیں. آئی تھنک نسیم جو سب سے ٹھیک یا غلط بات وہ یہی ہے کہ شاید بہت سے اس میں انڈیویجول پوائنٹس ہوں جس میں ایک بندہ دوسرے کے ساتھ اگری نہ کرے, لیکن سب سے ضروری یہ چیز ہے کہ ہم ایک کلیکٹیو پاتھ لے کے ایک راہ پہ جائیں تاکہ لوگوں میں کنفیوژن نہ پھیلے. اس کی میں آپ کو ریورس مثال دیتا ہوں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب خود جو ہیں وہ لاک ڈاؤن کے فیور میں نہیں ہیں. آج آپ دیکھیں انہوں نے آرگیو کیا کہ ان کے خیال روڈ ٹرانسپورٹیشن کھلی ہونی چاہیے, ان کے خیال میں رسک اتنا نہیں ہے. لیکن چونکہ کلیکٹیو اوپینین جو ہے وہ تھا کہ فی الحال روڈ تو چھوڑیں کہ ریل اور ایئر, جس پہ 4 میں سے 2 صوبے ان فیور تھے, کہ جب تک اس پہ کنسنسس نہ بلڈ ہوا ہو وہ اس کنسنسس کے ساتھ گئے. اور آئی تھنک کہ اگر ہم نے مقابلہ کرنا ہے تو یہ اسپرٹ دکھانا. بالکل ٹھیک ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اور ناظرین یہ بڑا کلیئر ہے کہ جو فیصلے ہوئے ہیں وہ کنسنسس سے ہوئے ہیں. اب شیلا رضا صاحبہ کی بات بھی سن رہی ہیں, جو کنسرنز ہیں وہ سب کے ایک ہیں اور جو چیلنج ہے وہ سب کا ایک ہے. بریک کے بعد میں چاہوں گی اپنے ناظرین اپنے پارٹیسپینٹ سے یہ پوچھیں کہ جو یہ مسئلہ ہے کہ سڑک پہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں ناظرین کہ جو لاک ڈاؤن تو کوئی لاک ڈاؤن دکھائی نہیں دیتا, یعنی کہ سڑک پہ جس طرح روان دواں ٹریفک اس کا کیا کیا جائے گا, وہ کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے. اگر بزنس آپ نے کھولنی بھی ہے, تھوڑی بہت کھولنی ہے, تھوڑی دکانیں کھولنی ہیں, تو کیا اس کے نتیجے میں یہ جو روان دواں ٹریفک ہے یہ اسی طرح رہے گا؟ تو جب ہم کہتے ہیں گھر میں رہیں, زیادہ گھر میں رہیں, اس کو کس طرح ممکن بنایا جائے گا آفٹر دا بریک. مسرت صاحبہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے لیاقت شہوانی صاحب نے, اسپوکس پرسن ہیں بلوچستان گورنمنٹ کے, اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر جواد صاحب, ایکسپرٹ ہیں, انٹرنیشنل ایکسپرٹ ہیں پینڈیمکس پہ. تو بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کیا ہے. ناظرین جھگڑا صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. لیاقت شہوانی صاحب ویری کوئکلی, جو ڈیسیجن آج پرائم منسٹر نے کنسنسس ڈیسیجن اناؤنس کیا اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ہم نے 3 آسپیکٹ کو مد نظر رکھا ہے, ٹیکنیکل, پریکٹیکل اور نیشنل. ٹیکنیکل جو ہے ظاہر ہے ہیلتھ کیئر کے ٹیکنیکل ڈاکٹرز ہیں, ڈاکٹر جو سجیسٹ کر رہے ہیں کورونا کے پھیلاؤ اور روک تھام کے حوالے سے, ہم اس کو فوقیت دے رہے ہیں روک تھام کے حوالے سے. اور دوسرا جو ٹیکنیکل آسپیکٹ سامنے آیا ہے وہ ڈیٹا ہے کورونا کے پھیلاؤ کا, جو میں آپ کے ساتھ 2 دنوں سے شیئر کرتا رہا ہوں آپ کے شو میں. دوسرا ہے پریکٹیکل آسپیکٹ. پریکٹیکل آسپیکٹ یہ ہے کہ ان ایس او پیز کی امپلیمنٹیشن اور لاک ڈاؤن سے پیدا ہونے والے غریب لوگوں پہ اثرات, کیونکہ کورونا سینیریو میں ہمارے پاس 8,29,000 ہاؤس ہولڈ ایکسٹریم پاورٹی کا شکار تھے. اب اس میں 5 لاکھ کا اضافہ ہوا, لہٰذا 13,29,000 فیملی, اب ان کا روزگار, زندگی, کچن, اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اور تیسرا ہے نیشنل, یعنی کہ نیشنل پالیسی, نیشنل اسٹریٹجی اور نیشنل کنسنسس کے ساتھ کورونا کا مقابلہ. اس بات پہ ایز اے پاکستانی بلوچستان گورنمنٹ کا روز اول سے ہمارا کمٹمنٹ ہے, اور ہم نے پہلے بھی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ جو 5 سیکٹر میں ریلیکس کیے تھے, ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کیے تھے. گو کہ انہوں نے زیادہ کیا, ہم نے کم, لیکن اس ریلیکسیشن کا ہمیں یہ نقصان ہوا کہ کورونا کا اسپریڈ بلوچستان میں پھیلا. لہٰذا ان تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو پچھلے مہینے ہم نے 5 سیکٹر ریلیکس کیے تھے, ان 5 سیکٹرز میں ہمارے تاجران اور پبلک وہ اگر کوآپریشن کرتے ہیں اور ایس او پیز کو فالو کرتے ہیں تو فردر سیکٹرز میں ریلیکسیشن وہ مشروط ہوگا ان ایس او پیز کے فالو کرنے پہ. لہذا انجمن تاجران کے ساتھ ہم نے بات کی ہے کہ ہم 1 آدھ دن آبزرو کریں گے ان سیکٹرز میں, وہ شاپس میں سینیٹائزر رکھیں گے, خود ماسک پہنیں گے, لوگوں کو کچھ فراہم کریں گے, لوگ خود سے بھی مارکیٹ میں آنے سے قبل وہ ماسک کا استعمال کریں گے. اگر ان ایس او پیز کو 6 فٹ کا سوشل ڈسٹینسنگ ان تمام ایس او پیز کو فالو کیا جاتا ہے اور ہم مطمئن ہوتے ہیں تو فردر گریجول ہم کچھ سیکٹر ریلیکس کر سکتے ہیں. اگر تاجران اور پبلک اس کوآپریشن میں اور ایس او پیز امپلیمنٹیشن میں ناکام ہو جاتی ہے تو پھر نہ صرف ہم شاپس کو سیل کریں گے بلکہ ٹیمپریریلی ان کا جو سامان ہے
उसे भी हम कॉन्फिस्केट करेंगे और उनको हम बारी जुर्माने भी आयद करेंगे। और इसके अलावा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके हवाले से हमारा जो फैसला एज इट इज है उसमें हम कोई रिलैक्सेशन नहीं दे रहे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जो है बैन वो एज इट इज इम्पोज रहेगी। ठीक है, तो जो आपने कहा था कि मई 19 तक हमारा लॉकडाउन रहेगा, जनरली वो रहेगा लॉकडाउन? जी, वो नोटिफिकेशन अभी तक डी नोटिफाई नहीं हुआ। हम एक आध दिन ऑब्जर्व कर रहे हैं ताजरान को, मार्केट को, सारी सूरत हाल को। अगर वो चाहते हैं कि ग्रेजुअल हम कुछ सेक्टर रिलैक्स करें तो उन्हें खुद जिम्मेदारी भी लेना होगा, एहसास से जिम्मेदारी का मुजाहरा भी करना होगा और उन्हें साबित करना होगा कि वो अपने कारोबार के साथ भी संजीदा है। पाकिस्तान के अवाम उस बेसिस पे फिर आप डी नोटिफाई करेंगे अगर जरूरत महसूस। डॉक्टर जवाद, वेरी क्विकली योर टेक ऑन दिस। जो एक तरफ, क्योंकि सवाल यही है ना कि अगर नरमी आप लेके आ रहे हैं, दूसरी तरफ आप साथ साथ खुद ही कह रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है, और लेकिन SOPs की भी बात हो रही है, जैसे भी शेहवानी साहब ने कहा, शैला रजा साहबा कह रही थी, तमाम प्रोविंसेस के, अभी झगड़ा साहब भी यही बात कर रहे थे। तो आपको क्या लगता है बहैसियत एक एक्सपर्ट के ऑन दीज थिंग्स, जिसने ये बहुत कुछ देखा है, बहुत जावियों से आप इस पर कमेंट कर सकते हैं? जी हाँ, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में शामिल करने का। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे एक मरीज आपके पास एज ए डॉक्टर हमारे पास आता है और जिसके गुर्दे भी ख़राब हैं, जिसके सांस की भी तकलीफ है और जिसके हार्ट का भी इशू है, तो अब आपने बैलेंसिंग एक्ट के साथ मुख्तलिफ चीज़ें ठीक करनी होती हैं। हमारी जो सोसाइटी है या मुआशरा है उसके भी यही है, इसमें कोई अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है हमारे पास। तो आपने इसको एक बैलेंसिंग एक्ट के साथ आगे बढ़ना है। लेकिन अब रिलैक्सेशन तो आपको करनी पड़नी थी। आपकी जो ज्यादा पॉपुलेशन का हिस्सा है उसके पास इतनी ज्यादा सेविंग्स नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके लंबे लॉकडाउन्स को। लेकिन उसके साथ दूसरा